علیکم ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، ایک ویڈیو 2-3 دن سے بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ اس ویڈیو میں کیا ہے، وہ کیوں وائرل ہو رہی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتا ہے، ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے، ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت قریب۔ ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ شخص پاکستان ٹیلی ویژن کا مشہور و معروف اداکار بہروز سبزواری ہے، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان پر الزامات لگاتے ہیں شراب نوشی کا اور کوکین کا، وہ بکواس کرتے ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ ہم پیتے رہے ہیں، صرف وہ ایک پیگ لیتا ہے، یعنی ایک پیگ کی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور خود بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پیتے تھے۔ اب ایک گواہی تو یہ آ گئی ریاست مدینہ کے جو سربراہ تھے، جنہوں نے ریاست مدینہ کا چورن عوام کو بیچا، اور ان کی جو اندرونی کہانی ہے وہ ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہے۔ اب عمران خان کے خلاف یہ گواہی ایک یہ آ گئی، دوسری ریام خان نے کتاب لکھ کر یہ بتا دیا کیا کچھ اس میں لکھا، وہ بھی سامنے لوگوں کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس امریکہ کی عدالت نے اس شخص کو زانی و بدکار ڈکلیئر کیا، اور یہ شخص جو گواہی دے رہا ہے، اس کی مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے یہ جب یہ باتیں کی، اور جو بھی سنتا ہے وہ سن کر وہ روئے یا وہ ہنسے، کہ کہتا ہے کہ وہ پیتا نہیں ہے، صرف ایک پیگ لیتا ہے۔ مطلب ایک پیگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائے بہروز سبزواری صاحب، میں بڑی ان کی عزت کرتا تھا، مطلب ایک فنکار کی حیثیت سے مجھے بڑا ایک پسند تھا یہ فنکار اداکار، لیکن اس شخص کا یہ کہنا کہ جی ہم ایک پیگ لیتے ہیں، ایک مسلمان ریاست میں، ایک پاکستان میں رہ کر، مسلمان ہو کر آپ سر عام ایک بات کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے کہ ہم پیتے تھے اور ایک پیگ لیتے تھے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو کچھ تھوڑی بہت کچھ غیرت ہو تو وہ بھی آنی چاہیے۔ کوئی نہ ان کو شرم ہے نہ حیا ہے۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک پاکستان اسلامی ملک میں بیٹھ کر سر عام کہہ رہے ہیں جی ہم پیتے تھے اور ایک پیگ وہ لیتا تھا۔ وہ تو آپ کے ساتھ ایک پیگ لیتا تھا نا، وہ تو ایک عوامی آدمی ہے، ایک پارٹی کا لیڈر، اس کے پاس کئی لوگ آتے ہوں گے، تو وہ ایک پیگ اگر لیتا ہے تو وہ اس طرح تو وہ یعنی کئی بوتلیں خالی کر دیتا ہوگا۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ ایک پیگ لیتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہروز سبزواری صاحب نے بڑا تکلیف دہ بات کی ہے، اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا، اور عمران خان کے خلاف گواہی بھی آپ نے دے دی۔ بہروز سبزواری جو فنکار ہیں، ایز اے فنکار وہ بہت اعلیٰ قسم کے فنکار ہیں، اور جب ان کی پہلا ڈرامہ تھا ان کا خدا کی بستی، اس میں نوشے کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے، اور میں اس وقت ان کو دیکھا تھا پہلی بار، اور میں ظاہر ہم بھی اس وقت بچپنا تھا ہمارا، اس وقت سے میں اس شخص کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ اب یہ شخص نے 9 مئی کے واقعے کے دوران، جب 9 مئی ہو چکا، اس کا ایک وائس میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اس میں یہ کہتے ہوئے اس کو سنا گیا کہ آؤ بڑھو، مارو ان کو، کور کمانڈر ہاؤس گھس جاؤ اور آگ لگا دو، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس وائس میسج میں تھا، میں نے خود سنا تھا۔ اب جو انٹیلیجنس اداروں نے اور پولیس نے سیاسی لوگوں کو پکڑا، ورکروں کو پکڑا، کوئی بے گناہ پکڑے گئے، کوئی باقی جو اس میں ملوث تھے وہ پکڑے گئے، لیکن بہروز سبزواری کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ یہ سلیبریٹی تھا۔ تو اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ وائس میسج کہاں ہے؟
وہ وائس میسیج مجھے پورا یقین ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے اس لیے نہیں نکالا کہ یہ ایک فنکار ہے یا اداکار ہے یا سلیبریٹی ہے۔ آپ اس میسیج کو نکال کر اس کے مطابق اس شخص پر بھی مقدمہ قائم کیا جائے 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ اگر ایک کارکن جو ہے پی ٹی آئی کا، اگر وہ ذمہ دار ہے، اور اگر ڈاکٹر یاسمین راشد نے 2 لفظ کہے تھے، اور اگر مراد سعید نے 2-4 لفظ کہے تھے، اگر زرتاج گل نے کہے تھے، انہیں یہ سامنا کرنا پڑا سختیوں کا، انہیں بھاگنا پڑا، کوئی مفرور ہوئے، کوئی اندر ہوئے، کوئی جیلوں میں، تو یہ شخص کیوں باہر ہے؟ اس شخص کو کیوں خصوصی رعایت دی گئی؟ اس شخص کو بھی اسی طرح پکڑا جائے، اسی طرح اس پر کیس چلا جائے جس طرح دوسروں پہ چلایا جا رہا ہے، اور جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے۔ انہیں کیوں آپ ریاست کیوں پکڑ رہی ہے؟ کیوں انہیں جیلوں میں ڈالا؟ جو لوگ قصوروار ہیں انہیں تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ بیان بھی دے رہے ہیں، اور وہ کیوں کہ وہ سلیبریٹی، اب جب سلیبریٹی ہو یا جس کے پیچھے عوام ہو یا جس کے پاس ہزاروں لوگ ہوں، وہ جو مرضی کرتا پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ریاستی اداروں کو چاہیے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں، جو پولیس ہے، ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو بھی گرفت میں لائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اگر انہیں آپ کھلا چھوڑیں گے تو وہ اسی قسم کی باتیں پھیلا کے اس معاشرے کو آلودہ کریں گے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہروز سبزواری نے یہ باتیں کی، اور اس پر بڑے نہ انہوں نے کوئی ندامت کا اظہار کیا، 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، نہ انہوں نے تردید کی۔ تو اور دوسری بات یہ کہ میں اس بات پر جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے تھے، میں مولانا طارق جمیل صاحب کو یاد کروں گا، جو عمران خان کی بڑی حمایت، اور وہ کہتے تھے یہ ایک واحد بندہ ہے جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کو تو اندر کی کہانیوں کا بہت پتہ ہوگا، عام عوام کو تو نہیں پتہ، لیکن چلیں ابھی بہروز سبزواری نے ایک بات کر دی ہے، تو اب مولانا طارق جمیل صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب اس پر بھی تھوڑے کچھ کمنٹس کر دیں، اس پر بھی کوئی بیان جاری کریں، بتائیں کہ اب ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے وہ ایک پیگ لگاتا ہے، تو ایک پیگ لگانے کی اسلام میں اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ایک پیگ لگا سکتا ہے کوئی جو ریاست مدینہ کا نام لے یا ریاست مدینہ بنانے کی سوچے، اس کو یہ رعایت ہے، اسے کھلی چھوٹ ہے ایک پیگ لگانے کی۔ اس پر میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بڑا احترام کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اس پر ضرور بات کریں کہ عمران خان یہ جو کیا اس نے، یا اس کے خلاف گواہی آئی ہے، وہ درست ہے، وہ واقعی اسی طرح یہ کچھ رعایت ہے اسلام میں؟ تو اگر رعایت ہے اسلام میں تو ہم بھی ایک پیگ لگا لیا کریں، اور لوگوں بھی ایک پیگ لگا لیا کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اس پہ کمنٹس کر دیں اور بتا دیں لوگوں کو کہ واقعی اس میں کوئی رعایت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ۔ میرا یہ چینل ہے صاحبان نیوز یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔